أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا تنصروه وقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. گزشتہ خطبے میں حضرت ابوبکر کے غار ثور کے واقعے کا ذکر چل رہا تھا. اس واقعہ کے حوالے سے جو غار ثور میں دشمن کے پہنچ جانے کا ہے، یہ آیت جو ہے قرآن کریم میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم اس رسول کی مدد نہ بھی کرو تو اللہ پہلے بھی اس کی مدد کر چکا ہے، جب اسے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وطن سے نکال دیا تھا، اس حال میں کہ وہ دو میں سے ایک تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور اس کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کی بات نیچے کر دکھائی جنہوں نے کفر کیا تھا، اور بات اللہ ہی کی غالب ہوتی ہے، اور اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے. قرآن شریف میں غار ثور کے واقعے کے حوالے سے یہ ذکر ہے. کفار مکہ غار کے دہانے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر انہیں سن کر گھبرا گئے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پکڑ لیا گیا تو کیا بنے گا. سارا اسلام تو گویا اسی ذات سے بابرکات کا وجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس گھبراہٹ کو جب آپ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر کی نئی گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ابوبکر، لیکن ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ لوگ غار ثور کے پہاڑ کے پاس پہنچے تو سراغ رساں نے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بعد ان دونوں نے کہاں اپنے قدم رکھے ہیں. اور جب وہ غار کے قریب ہو گئے تو سراغ رساں نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کی تلاش میں تم لوگ آئے ہو وہ یہاں سے آگے نہیں گیا. غار کے دہانے پر
اس سراغسان نے جب یہ ساری بات کی اور کسی نے چاہا بھی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو امیہ بن خلف نے تلخ اور بے پرواہی کے انداز میں کہا کہ یہ جالا اور درخت تو میں محمد کی پیدائش سے پہلے یہاں دیکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کا دماغ چل گیا، وہ یہاں کہاں ہو سکتا ہے، اور یہاں سے چلو کسی اور جگہ اس کی تلاش کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے سب لوگ وہاں سے واپس چلے آئے۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے سید خاتم النبیین میں قریش مکہ کے اعلان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرنے کے بارے میں جو ذکر فرمایا وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ کئی لوگ انعام کی تما میں مکے کے چاروں طرف ادھر ادھر نکل گئے۔ خود رؤسائے قریش بھی سراغ لیتے لیتے آپ کے پیچھے نکلے اور عین غار ثور کے منہ پر جا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر ان کو سراغ رسان نے کہا کہ بس سراغ اس سے آگے نہیں چلتا، اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں پاس ہی چھپا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر آسمان پر اڑ گیا۔ کسی نے کہا کوئی شخص ذرا اس غار کے اندر جا کر دیکھ بھی آئے، مگر ایک اور شخص بولا کہ واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے، بھلا کوئی شخص اس غار میں جا کر چھپ سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت تاریک و تار اور خطرناک جگہ ہے اور ہم ہمیشہ سے اسے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ غار کے منہ پر جو درخت تھا اس پر آپ کے اندر تشریف لے جانے کے بعد مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور عین منہ کے سامنے کی شاخ پر ایک کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے۔ مرزا بشیر احمد صاحب کے خیال میں یہ روایت تو کمزور ہے، لیکن اگر ایسا ہوا بھی ہو تو ہرگز تعجب کی بات نہیں۔ کمزور روایت ہے لیکن تعجب والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ مکڑی بعض اوقات چند منٹ میں ایک وسیع جگہ پر جالا تن دیتی ہے اور کبوتری کو بھی گھونسلہ تیار کرنے اور انڈے دینے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اگر خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تصرف فرمایا ہو تو ہرگز بعید نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے لحاظ سے ایسا ہونا بالکل قرینہ قیاس ہے۔ بہرحال قریش میں سے کوئی شخص آگے نہیں بڑھا اور یہیں سے سب لوگ واپس چلے گئے۔ روایت آتی ہے، آگے لکھتے ہیں کہ روایت آتی ہے قریش اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے اور ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے گھبرا کر مگر آہستہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش اتنے قریب ہیں کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور اگر وہ ذرا آگے ہو کر جھانکیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یقین ہرگز کوئی فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وہ ما ظنوں کا یا ابو بکر باسنین اللہ و ثالثہما، یعنی اے ابو بکر تم ان دو شخصوں کے متعلق کیا گمان کرتے ہو جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب قریش غار کے منہ کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر سخت گھبرا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا تو تسلی دی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے رقت بھری آواز میں کہا ان قتلت فانا رجل واحد وان قتلت انت ہلاکت الامہ، یا رسول اللہ اگر میں مارا جاؤں تو میں تو بس ایک اکیلی جان ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ پر کوئی آ جائے تو پھر تو گویا ساری امت کی امت مٹ گئی۔ اس پر آپ نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر یہ الفاظ فرمائے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اے ابوبکر ہرگز کوئی فکر نہ کرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم دونوں اس کی حفاظت میں ہیں۔ یعنی تم تو میری وجہ سے فکر مند ہو اور تمہیں اپنے جوش اخلاص میں اپنی جان کا کوئی غم نہیں، مگر خدا تعالیٰ اس وقت نہ صرف میرا محافظ ہے بلکہ تمہارا بھی، اور وہ ہم دونوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ خاتم النبیین کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت مسلم موعود اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک جگہ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اپنے ساتھ لے کر جبل ثور کی طرف تشریف لے گئے، جو مکے سے کوئی 6-7 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صبح جب کفار نے دیکھا
کہ آپ اپنے گھر میں موجود نہیں اور ہر قسم کے پہرے کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ نکل گئے ہیں، تو وہ فوراً آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے مکے کے چند بہترین کھوجی جو پاؤں کے نشانات پہچاننے میں بڑی بھاری دسترس رکھتے تھے اپنے ساتھ لیے، جو انہیں جبل سور تک لے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہیں تو یہی ہیں، اس سے آگے اور کہیں نشان نہیں ملتا۔ اس وقت یہ کیفیت تھی کہ دشمن غار کے عین سر پر کھڑا تھا، اور غار کا منہ تنگ نہیں تھا جس کے اندر جھانکنا مشکل ہو، مگر وہ ایک فراخ منہ کی کھلی غار ہے جس کے اندر جھانک کر بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ کوئی شخص اندر بیٹھا ہے یا نہیں، مگر ایسی حالت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی قوت قدسیہ کی برکت سے حضرت ابوبکر کا دل بھی مضبوط رہتا ہے، اور وہ موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہم پکڑے گئے، بلکہ انہوں نے اگر کچھ کہا تو یہ کہ یا رسول اللہ، دشمن اتنا قریب پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ ذرا سا بھی نظر نیچی کرے تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یا ابوبکر اثنان اللہ ثالثہما، ابوبکر خاموش رہو، ہم اس وقت دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک تیسرا خدا بھی ہے، پھر وہ کیوں کر ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا، باوجود اس کے دشمن غار کے سر پر پہنچ چکا تھا، پھر بھی اسے یہ توفیق نہ ملی کہ آگے بڑھ کر جھانک سکتا، اور وہیں سے بڑبڑاتے وہی بکتے ہوئے واپس چلا گیا۔ غرض اس واقعہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھیوں نے گھبرا کر یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، گویا انہوں نے اپنے ساتھ موسیٰ کو بھی لپیٹ لیا اور خیال کیا کہ اب ہم سب فرعون کی گرفت میں آنے والے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی پر بھی ایسا اثر ڈالا کہ اس کی زبان سے بھی یہ الفاظ نہ نکلے کہ ہم پکڑے گئے۔ اس نے کہا تو صرف یہ کہ دشمن اتنا قریب آ چکا ہے کہ اگر ہمیں دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہمہ کو بھی برداشت نہ کیا اور فرمایا کہ ایسا خیال بھی مت کرو، ہم اس وقت دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہستی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت مسلم موعود ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب مکے کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا درجہ کے مظالم شروع کر دیے اور ان کی وجہ سے دین کی اشاعت میں روک پیدا ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی مکہ چھوڑنے کے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ انہیں جانے کے لیے کہا گیا، مگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت ابوبکر کو بھی آپ نے ساتھ لے لیا۔ جب آپ رات کے وقت روانہ ہوئے تو ایک جگہ جو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں، یہ جگہ جو میں نے بھی دیکھی ہے حج کے دوران، پہاڑ میں معمولی سی غار ہے جس کا منہ 2-3 گز چوڑا ہوگا، اس میں جا کر ٹھہر گئے۔ جب مکے کے لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ چلے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ عرب میں بڑے بڑے ماہر کھوجی ہوا کرتے تھے، ان کی مدد سے تعاقب کرنے والے عین اس مقام پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے تھے۔ خدا کی قدرت کے غار کے منہ پر کچھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جن کی شاخیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ اگر وہ لوگ شاخوں کو ہٹا کر اندر دیکھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے نظر آ جاتے۔ جب کھوجی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گئے ہیں یا یہاں بیٹھے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے۔ خیال کرو اس وقت کیسا نازک موقع تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر گھبرائے، مگر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراتے کیوں، خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں نہ دیکھتے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے نازک وقت میں گھبرا نہ جاتے۔ قوی سے قوی دل گردے کا انسان بھی دشمن سے عین سر پر آ جانے سے گھبرا جاتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بلکہ سر پر آپ کے دشمن کھڑے تھے، اور دشمن بھی وہ جو 13 سال سے آپ کی جان لینے کے درپے تھے، اور جنہیں کھوجی یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو وہ آسمان پر چڑھ گیا ہے یا یہاں بیٹھے ہیں، اس جگہ سے آگے نہیں گئے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا عرفان ہی تھا جس کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کو اپنے اندر دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری ہلاکت سے خدا تعالیٰ کے عرفان کی ہلاکت ہو جائے گی، اس لیے کوئی مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی رفاقت کے لیے صرف ایک ہی شخص اختیار کیا تھا، یعنی دھوما کو، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے وقت صرف حضرت ابوبکر کو اختیار کیا تھا، کیونکہ سلطنت رومی حضرت عیسیٰ کو باغی قرار دے چکی تھی اور اسی جرم سے پیلاطس قیصر کے حکم سے قتل کیا گیا تھا، کیونکہ وہ درپردہ حضرت عیسیٰ کا حامی تھا اور اس کی عورت بھی حضرت عیسیٰ کی مرید تھی۔ بس ضرور تھا کہ حضرت عیسیٰ اس ملک سے پوشیدہ طور پر نکلتے، کوئی قافلہ ساتھ نہ لیتے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں صرف دھوما حواری کو ساتھ لیا، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سفر میں صرف ابوبکر کو ساتھ لیا تھا، اور جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اصحاب مختلف راہوں سے مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے تھے، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مختلف راہوں سے مختلف وقتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے تھے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدق اس مصیبت کے وقت ظاہر ہوا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا گیا۔ گو بعض کفار کی رائے اخراج کی بھی تھی، مگر اصل مقصد اور کثرت رائے آپ کے قتل پر تھی۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکر نے اپنے صدق اور وفا کا وہ نمونہ دکھایا جو عبدالآباد تک کے لیے نمونہ رہے گا۔ اس مصیبت کی گھڑی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انتخاب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت اور اعلیٰ وفاداری کی ایک زبردست دلیل ہے۔ یہی حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تھا۔ اس وقت آپ کے پاس 70-80 صحابہ موجود تھے، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان سب میں سے آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہی انتخاب کیا۔ اس میں سر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی خدا تعالیٰ کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کا فہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشف کے ذریعے اور الہام سے بتا دیا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر اور موزوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے۔ ابوبکر اس ساعت عسر میں آپ کے ساتھ ہوئے۔ یہ وقت خطرناک آزمائش کا تھا۔ حضرت مسیح پر جب اس قسم کا وقت آیا تو ان کے شاگرد ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک نے لعنت بھی کی، مگر صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے پوری وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ غرض حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا پورا ساتھ دیا اور ایک غار میں، جس کو غار ثور کہتے ہیں، آپ جا چھپے۔ شریر کفار جو آپ کی اظہار ثانی کے لیے منصوبے کر چکے تھے، تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اب تو یہ بالکل سر پر ہی آپ پہنچے ہیں، اور کسی نے ذرا پیچھے نگاہ کی تو وہ دیکھ لے گا اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، کچھ غم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لفظ پر غور کرو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، چنانچہ فرمایا ان اللہ معنا میں آپ دونوں شریک ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پلے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پر حضرت صدیق کو رکھا ہے۔ اس وقت دونوں ابتلا میں ہیں، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے یا تو اسلام کی بنیاد پڑنے والی ہے یا خاتمہ ہو جانے والا ہے۔ دشمن غار پر موجود ہیں اور مختلف قسم کی رائے زنیاں ہو رہی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس غار کی تلاشی کرو، کیونکہ نشان پا یہاں تک ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہاں انسان کا گزر اور دخل کیسے ہوگا، مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتر نے انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی آوازیں اندر پہنچ رہی ہیں اور آپ بڑی صفائی سے ان کو سن رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دشمن آئے ہیں کہ وہ خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور دیوانے کی طرح بڑھتے آئے ہیں، لیکن آپ کی کمال شجاعت کو دیکھو کہ دشمن سر پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق صادق صدیق کو فرماتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ الفاظ بڑی صفائی کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی سے فرمایا، کیونکہ یہ آواز کو چاہتے ہیں، اشارے سے کام نہیں چلتا۔ باہر دشمن مشورہ کر رہے ہیں اور اندر غار میں خادم اور مخدوم بھی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔
اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی کہ دشمن آواز سن لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر کمال ایمان اور معرفت کا ثبوت ہے۔ خدا تعالیٰ کے وعدوں پر پورا بھروسہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے لیے تو یہ نمونہ کافی ہے۔ پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی معصوم کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ خارق عادت دکھلایا کہ باوجود کہ مخالفین اس غار تک پہنچ گئے تھے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے رفیق کے مخفی تھے، مگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے ایک کبوتر کا جوڑا بھیج دیا جس نے اسی رات غار کے دروازے پر آشیانہ بنا دیا اور انڈے بھی دے دیے، اور اسی طرح اذن الہی سے عنکبوت نے اس غار پر اپنا گھر بنا دیا، جس سے مخالف لوگ دھوکے میں پڑ کر ناکام واپس چلے گئے۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت ابوبکر کے ہونہار صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رات کو غار ثور آتے اور دن بھر کی مکہ کی ساری خبریں دیتے، ہدایات لیتے، اور صبح اس طور سے مکہ واپس چلے جاتے کہ جیسے رات مکے میں ہی بسر کی ہو، اور ساتھ ہی عامر بن فہیرہ کی ذہانت ہے کہ رات کو دودھ والی بکریوں کا دودھ دینے کے بعد بکریوں کے ریوڑ کو اس طرح واپس لاتے کہ حضرت عبداللہ بن ابوبکر کے قدموں کے نشانوں کو بھی ساتھ ساتھ مٹا دیا جاتا۔ بعض سیرت نگاروں نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت اسماء روزانہ کھانا لے کر آیا کرتی تھیں، لیکن یہ جو ہے بعید القیاس بات ہے، صحیح رائے ہے بعضوں کی کہ اس خطرے کے عالم میں ایک خاتون کا روزانہ ادھر آنا راز فاش کرنے کے مترادف ہے، اور جب کہ عبداللہ بن ابوبکر روزانہ آ رہے تھے تو پھر حضرت اسماء کے کھانا لانے کی کیا ضرورت ہو سکتی تھی؟ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ مکے والے جب قریبی جگہوں کی تلاش سے فارغ ہو کر ناکام ہو گئے تو انہوں نے باہم مشاورت سے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کرتے ہوئے ارد گرد کی بستیوں میں ڈنڈورچی بھیج دیے، جو اعلان کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لانے کی صورت میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اتنے بڑے انعام کے لالچ نے کئی لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے پھر سے تازہ دم کر دیا۔ دوسری طرف 3 دن مکمل ہونے پر حسب وعدہ عبداللہ بن اریکت اونٹ لے کر آ گیا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن اریکت سے یہ وعدہ ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ 3 دن کے بعد صبح کے وقت اونٹ لے پہنچے گا۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ غار ثور سے مدینہ کی طرف روانگی صبح کے وقت شروع ہوئی تھی، مگر بخاری کی دوسری روایت میں یہ بات موجود ہے کہ سفر رات کے وقت شروع ہوا تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے عبداللہ بن اریکت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے اسے پہلے سے اپنی اونٹنیاں سپرد کر رکھی تھیں اور سمجھا رکھا تھا کہ 3 رات کے بعد تیسرے دن کی صبح اونٹنیاں لے کر غار ثور میں پہنچ جائے۔ چنانچہ وہ حسب قرارداد پہنچ گیا۔ یہ بخاری کی مشہور روایت ہے، مگر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے تھے، اور خود بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی تصدیق پائی جاتی ہے، اور قرینہ قیاس بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روانہ ہوئے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی رات 1 ربیع الاول کو غار سے نکل کر روانہ ہوئے۔ ابن سعد کے مطابق آپ ربیع الاول کی 4 تاریخ کو پیر کی رات غار سے روانہ ہوئے۔ پہلی تاریخ الخمیس کی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے کہا کہ اس بارے میں متواتر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنا پیر کے دن تھا اور مدینہ میں داخل ہونا بھی پیر کے دن تھا، سوائے محمد بن موسیٰ خوارزمی کے، جس نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جمعرات کے روز نکلے۔ علامہ ابن حجر ان روایات میں تطبیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تو جمعرات کو نکلے تھے، اور غار میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 راتیں قیام کرنے کے بعد
پیر کی رات کو مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی جس کا نام قصوہ ملتا ہے اس پر سوار ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو سوار کیا اور ریکت اپنے اونٹ پر سوار ہوا۔ حضرت ابوبکر کے پاس گھر میں کل سرمایہ 5 یا 6 ہزار درہم تھا، وہ بھی ساتھ لیا۔ بعض روایت کے مطابق عامر بن فہیرہ اور حضرت اسماء کھانا لے کر آ گئیں اور جس میں بکری کا بھنا ہوا گوشت تھا، لیکن یہاں پہنچ کر خیال آیا کہ کھانا اور مشکیزہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، تو حضرت اسماء نے اپنا نطاق کھول کر 2 حصے کیے، ایک سے کھانا اور ایک سے مشکیزے کا منہ باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء کو جنت میں 2 نطاقوں کی بشارت دی اور ان سب کو رخصت کیا اور یہ دعا کرتے ہوئے سفر شروع کیا، اللہم اصحبنی فی سفری واخلفنی فی اہلی، کہ اے اللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو جا اور میرے اہل میں میرا قائم مقام ہو جا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نطاق سے کھانا باندھنے کا واقعہ حضرت ابوبکر کے گھر سے چلتے وقت ہوا تھا، لیکن بہرحال یہاں بھی یہ ذکر ملتا ہے، 2 مواقع پر یہ ذکر ملتا ہے تاریخ میں۔ بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکے میں حضرت ابوبکر کے گھر سے غار ثور کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اور بعض کے نزدیک اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تو بہرحال یہ دونوں ذکر ملتے ہیں، لیکن بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سفر ہجرت کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس روایت کے تسلسل سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر کے گھر سے روانگی کا واقعہ ہے، لہذا بخاری کی روایت کو ترجیح دینا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اول تو غار ثور کے قیام کو جس طرح خفیہ رکھا گیا تھا، وہاں حضرت اسماء کا کھانا لے کر جانا محل نظر ہو سکتا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضرت عامر بن فہیرہ یہ دونوں مرد روزانہ چھپ کر جا رہے تھے، تو پھر ایک خاتون کا جانا حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں کے منافی نظر آتا ہے۔ بہرحال گھر میں بھی نطاق سے کھانا باندھنے کے جو واقعہ ہے، اس میں بھی حضرت اسماء کی فدائیت اور والہانہ محبت کی جھلک بھی نمایاں ہوتی ہے، کہ بجائے اس کے کہ اس وقت کھانا باندھنے کے لیے کوئی اور چیز ڈھونڈنے میں وقت ضائع کریں۔ غار میں تو کہا جا سکتا ہے نا کہ غار میں واقعہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی چیز نہیں تھی، لیکن گھر میں بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی چیز نہ ملی ہو اور وقت ضائع ہونے کا خدشہ ہو، تو اپنا کمر بند کھول کر کھانا باندھ کر حضرت ابوبکر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کیا۔ اس لیے بخاری کی روایت کے مطابق یہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کھانا باندھنے کا واقعہ تو ابوبکر کے گھر سے رخصت ہونے کا ہوگا، نہ کہ غار ثور سے مدینہ کی طرف سفر کے آغاز کا۔ بہرحال واللہ عالم۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تو حضرت ابوبکر نے اپنا سارا مال ساتھ لے لیا، جو 5 یا 6 ہزار درہم تھا۔ آپ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے دادا ابو قحافہ ہمارے پاس آئے، اس وقت ان کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ یعنی حضرت ابوبکر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے مال کے ذریعے بھی تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ اس پر حضرت اسماء کہتی ہیں میں نے کہا کہ نہیں دادا جان، ہرگز نہیں، وہ تو ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کچھ پتھر لیے اور ان کو گھر کے اس روشن دان میں رکھ دیا جہاں میرے والد مال رکھا کرتے تھے، اور پھر میں نے ان پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا دادا جان اس مال پر اپنا ہاتھ تو رکھیں۔ بس انہوں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا کوئی حرج نہیں، اگر وہ تمہارے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے تو پھر اس نے اچھا کیا ہے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں اللہ کی قسم حضرت ابوبکر ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، مگر میں چاہتی تھی کہ اس بزرگ کو اس طرح اطمینان دلا سکوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے غار ثور سے روانگی کا ذکر کرتے ہوئے کہ غار ثور سے نکل کر
آپ ایک اونٹنی پر جس کا نام بعض روایات میں القصوہ بیان ہوا ہے سوار ہو گئے، اور دوسری پر ابوبکر اور ان کا خادم عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ روانہ ہوتے ہوئے آپ نے مکہ کی طرف آخری نظر ڈالی اور حسرت کے الفاظ میں فرمایا، اے مکے کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ حضرت مسلمہ فرماتے ہیں کہ 2 دن اسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں، اور 2 تیز رفتار اونٹنیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی روانہ ہوئے۔ ایک اونٹنی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رستہ دکھانے والا آدمی سوار ہوا۔ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں سے ایک سوار میں تھے، ایک میں یہ ہے کہ 3 اونٹنیاں تھیں بہرحال۔ اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر اور ان کا ملازم عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مکے کی طرف کیا، اس مقدس شہر پر جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ مبعوث ہوئے، اور جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے آباء و اجداد رہتے چلے آئے تھے۔ آپ نے آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکے کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر نے بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہا، ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب یہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق جب جوفا مقام پر پہنچے، یہ جوفا جو ہے یہ مکہ سے تقریباً 82 میل کے فاصلے پر ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لا رادک الی معاد، یقیناً وہ جس نے تجھ پر قرآن کو فرض کیا ہے تجھے ضرور ایک واپس آنے کی جگہ کی طرف واپس لے آئے گا۔ ساری رات یہ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو ایک چٹان کے سائے میں قافلہ استراحت کے لیے رکا۔ حضرت ابوبکر نے بستر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آرام فرمانے کی درخواست کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر حضرت ابوبکر باہر نکل گئے تا دیکھیں کہ تعاقب کرنے والوں میں سے کوئی آ تو نہیں رہا۔ اتنے میں دور سے بکریوں کا ایک چرواہا بھی سائے کی تلاش میں ادھر آ نکلا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ اس نے کہا قریش کے ایک شخص کا ہوں۔ اس نے اس کا نام لیا اور میں نے اس کو پہچان لیا۔ میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیا تم ہمارے لیے کچھ دودھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ میں نے اسے دودھ دوہنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کی ٹانگ اپنی پنڈلی اور ران کے درمیان پکڑ لی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ پہلے تھن کو اچھی طرح صاف کرو، پھر اپنی نگرانی میں دودھ برتن میں ڈلوایا، اس میں پانی ڈالا تاکہ دودھ کی حدت کچھ کم ہو جائے، اور دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر دودھ لے کر حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل کیا جائے، چنانچہ آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ بیدار ہونے پر دودھ پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ پئیں، اور آپ نے اتنا پیا کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ کوچ کا وقت آ پہنچا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یا ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب سفر دوبارہ شروع کیا جائے۔ عرض کیا گیا، جی ہاں میرے آقا۔ چنانچہ سفر پھر شروع ہوا۔ سراقہ بن مالک کا تعاقب، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ریکت جیسے ماہر راستہ شناس کی نگرانی میں ساحلی بستیوں کی جانب سے مدینہ کی طرف یہ سفر شروع کیا گیا تھا، جو کہ مدینہ کے عمومی راستے سے مختلف روٹ تھا۔ مکہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں میں 100 اونٹ انعام کا اعلان عام ہو چکا تھا، اور بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ یہ گراں قدر انعام انہیں ملے۔ سراقہ بن مالک بیان کرتے ہیں، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے پاس کفار قریش کے ایلچی آئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہر دو کی دیت مقرر کی ہوئی تھی، ان لوگوں کے لیے جو ان دونوں کو قتل کرے گا یا انہیں زندہ پکڑ لے گا۔ سراقہ کہتے ہیں
کہ میں اپنی قوم بنو مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے سامنے سے آیا اور ہمارے پاس کھڑا ہوا جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ اے سراقہ، میں نے سال کی طرف کچھ سائے سے دیکھے ہیں، یا کہا کہ 3 افراد کا ایک قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہو نہ ہو یہ محمد ہی تھے. سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ واقعی یہ محمد کا ہی قافلہ ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی اور اس انعام میں شریک ہو، اس لیے میں نے فوراً موقع کی نزاکت کو سنبھالا اور اس بتانے والے کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے، اور خود میں نے کہا نہیں وہ محمد کا قافلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ جن لوگوں کا تم ذکر کر رہے ہو وہ تو ابھی ہمارے سامنے سے گزر کے گئے ہیں، وہ بنو فلاں ہیں جو اپنی گمشدہ اونٹنی کی تلاش میں جا رہے تھے. سراقہ کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اسی مجلس میں رہا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے، اور پھر اپنی ایک خادمہ کو کہا کہ وہ میری فلاں تیز رفتار گھوڑی کو لے کر گھر کے پیچھے فلاں جگہ پر کھڑی ہو اور میرا انتظار کرے. اور کچھ دیر کے بعد وہ خود وہاں پہنچ گیا، اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے فال نکالی لیکن اس سفر کے خلاف نکلی، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور گھوڑی کو ایڑ لگا کر ہوا ہو گیا اور تیزی سے اس قافلے کا پیچھے کرنے لگا جو میں سمجھتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قافلہ ہے. سراقہ کہتے ہیں کہ منزل پر منزلیں مارتے ہوئے میں جلد ہی اس قافلے کے قریب پہنچ گیا، اور ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ میری گھوڑی نے خلاف معمول ٹھوکر کھائی کہ میں اس سے گر پڑا. پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے فال نکال لی، اور فال پھر میرے ارادے کے خلاف نکلی، مگر میں چاہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر جاؤں اور 100 اونٹنیوں کے انعام حاصل کروں. پھر میں اٹھا اور گھوڑی پر سوار ہوا، اور اب میں اتنے قریب ہو چکا تھا کہ نہ صرف میں یہ پہچان چکا تھا کہ یہ محمد اور ابو بکر ہیں، بلکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پڑھنے کی آواز بھی آ رہی تھی کہ اتنے میں میری گھوڑی نے بری طرح ٹھوکر کھائی اور اس کی ٹانگیں ریت میں دھنس گئیں اور میں اس سے گر پڑا. پھر میں نے گھوڑی کو ڈانٹا اور اٹھ کھڑا ہوا، یعنی برا بھلا کہا گھوڑی کو، اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑی اپنی ٹانگیں زمین سے نکال نہ سکتی تھی. آخر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس کی دونوں ٹانگوں سے گرد اٹھ کر فضا میں دھوئیں کی طرح پھیل گئی. اتنی دھنسی ہوئی تھیں کہ گرد جب ٹانگیں باہر نکالیں مٹی سے یا ریت سے تو گرد اڑی. کہتے ہیں میں نے دوبارہ تیروں سے فال نکالی تو وہی نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا. میں نے وہیں سے امان کی آواز لگائی اور کہا کہ میری طرف سے آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ میں سراقہ ہوں اور آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس پر وہ رک گئے. سراقہ بتانے لگا کہ مکہ والوں نے ان کے زندہ یا مردہ پکڑے جانے پر 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہے، اور میں اسی لالچ میں آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آیا ہوں، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس سے میں اس یقین پر قائم ہوں کہ میرا تعاقب درست نہیں ہے. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آزاد راہ وغیرہ کی پیشکش بھی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمایا، بس یہ کہا کہ ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا. اس نے یہ وعدہ کیا اور ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک دن بادشاہت حاصل کر لیں گے. مجھے کوئی عہد و پیمان لکھ دیں کہ اس وقت جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھ سے عزت و احترام سے پیش آیا جائے. بعض روایات کے مطابق اس نے امان کی تحریر کے لیے درخواست کی تھی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اس کو وہ تحریر حضرت ابوبکر نے اور ایک روایت کے مطابق عامر بن فہیرہ نے لکھ کر دی، اور وہ یہ تحریر لے کر واپس آ گیا. یہ ابھی ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی چلے گا. کل انشاءاللہ نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آنے والے سال کو افراد جماعت کے لیے میں نسل جماعت ہر لحاظ سے برکت فرمائے، ہر قسم کے شر سے جماعت کو محفوظ رکھے، اور دشمن کے جو جماعت کے خلاف منصوبے ہیں ہر منصوبے کو خاک میں ملا دے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہم بھی اپنی زندگیوں میں کثرت سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نظارے بھی دکھائے. بس بہت دعائیں کرتے رہیں. نئے سال میں دعاؤں کے ساتھ داخل ہوں. تہجد کا بھی خاص اہتمام کریں. بعض مساجد میں ہو بھی رہا ہے، باقی جہاں نہیں ہے وہاں بھی کرنا چاہیے.
انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نہیں تو انفرادی طور پہ بھی اور گھروں میں بھی تہجد کی نماز ضرور خاص طور پہ ادا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اول تو یہ مستقل عادت ہونی چاہیے، لیکن کل سے جب پڑھیں یا رات سے تو اس کو بھی کوشش کریں کہ مستقل حصہ زندگیوں کا بن جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی دے سب کو. یہ دعائیں بھی درود شریف اور استغفار کے علاوہ کثرت سے پڑھا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. پھر یہ بھی دعا پڑھیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہر احمدی کو. اس وقت میں بعض جمعے کے بعد نماز کے بعد بعض جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا، ان کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں. پہلا ذکر ہے مکرم ملک فاروق احمد کھوکھر صاحب کا، جو ضلع ملتان کے امیر رہے ہوئے ہیں. 18 دسمبر کو ان کی وفات ہوئی 80 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے والد مکرم ملک عمر علی کھوکھر صاحب تھے، جو رئیس ملتان کہلاتے تھے، اور والدہ سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سیدہ بیگم کے نام سے جانی جاتی تھیں. حضرت میر محمد اسحاق صاحب کی بیٹی تھی. حضرت ملک عمر علی صاحب نے احمدیت قبول کی تھی اپنی جوانی میں، حضرت خلیفہ ثانی کے دور میں قادیان جا کر انہوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی تھی. ان کی ملک عمر علی صاحب کی وفات جلدی ہو گئی تھی. اس وقت ملک فاروق احمد صاحب بھی 22 سال کی عمر کے تھے، تقریباً جوان تھے. کراچی میں کچھ بزنس تھا ملک صاحب کا علاوہ زمینوں کے، اس کو انہوں نے بڑا آسن رنگ میں سنبھالا. اور اپنی والدہ 2 والدہ تھیں اور ان کی اور بہن بھائیوں کی کا بڑی پرورش کی. ملک فاروق کھوکھر صاحب لمبا عرصہ قائد ضلع ملتان، قائد مجلس خدام الاحمدیہ ضلع ملتان، اور پھر قائد علاقہ ملتان کی حیثیت سے کام کرتے رہے. 1980 سے 85 تک بطور امیر ضلع ملتان کی خدمت کی توفیق پائی. اس دوران میں آپ امیر شہر ملتان بھی خدمت کی توفیق پاتے رہے. ان کی شادی 1968 میں حضرت مرزا عزیز احمد صاحب کی بیٹی دردانہ صاحبہ سے ہوئی تھی. خلیفہ ثالث نے نکاح پڑھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 بیٹے اور 5 بیٹیوں سے نوازا. آپ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ بہت ہی محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے، باقاعدہ تہجد پڑھتے، اور مجھے بھی روزانہ تہجد کے لیے اٹھاتے تھے. جس دن وفات ہوئی ہے اس رات بھی نفل پڑھے اور نماز پڑھی اور پھر سو گئے. ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے. کہتے ہیں جب ابھی امیر جماعت نہیں تھے، لیکن کسی احمدی کا کوئی مسئلہ ہوتا، کسی وقت بھی کسی کا آ جاتا یا اس کا فون آ جاتا، تو فوری طور پہ کام کے لیے تیار ہوتے. جب امیر جماعت بنے تو مجھے یہ حکم تھا، کہتی ہیں کہ ہر وقت کھانے اور چائے کا انتظام تیار رہنا چاہیے، کسی وقت بھی کوئی مہمان آ سکتا ہے. کہتی ہیں مجھے نہیں یاد کبھی میرا گھر مہمانوں سے خالی ہو، یا کوئی نہ کوئی مستقل آ کے ٹھہرا ہو. بعض مربیان کو بھی گھر میں ٹھہراتے تھے. گھر جو تھا وہ دفتری بنا رہتا تھا. بہت کھلے دل کے اور دل سے محبت کرنے والے تھے. سب غیر احمدی رشتہ دار بلکہ پورا کھوکھر خاندان ان کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا، محبت کرتا تھا. انہوں نے ہمیشہ ان سے خوب نبھایا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید کی تلاوت بہت اچھی تھی. کہتی ہیں کہ جب تلاوت کرتی تھی میں تو میری تلاوت کو بغیر قرآن مجید کھولے اصلاح کرتے تھے. ان کے بیٹے طلحہ کہتے ہیں
کہ اپنی دونوں ماؤں کا بہت خیال رکھا اور کبھی فرق نہیں کیا، اور اپنی تمام بہنوں بھائیوں کی شادیاں بھی خود ہی کروائیں۔ ان کا گھر ہمیشہ ان کے دل کی طرح ہر ایک کے لیے کھلا تھا، خاص طور پر وقفین جماعت کے لیے۔ ایک گھر تھا ان کا خیرہ گلی مری میں، اور یہ کہا کرتے تھے یہ تو میں نے بنایا ہے جماعت کے لیے، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، جو بھی جا کے رہنا چاہتا تھا رہتا تھا وہاں۔ 1984 کے حکومتی آرڈیننس کے بعد کے آزمائشی دور میں خدا کے فضل سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی دلیرانہ پرسنالٹی سے ملتان ضلع اور شہر کے تمام ساتھیوں کو ہمیشہ ہمت دلاتے رہے، کبھی کمزور نہیں پڑنے دیا۔ اس خلیفہ رابع کے جو سفر تھا ہجرت کا، اللہ کے فضل سے حضور کے قافلہ میں شامل ہونے کی ان کو توفیق ملی، اور ایک جگہ ایک موقع پر قافلے کو لیڈ بھی کیا، انہوں نے راستہ صحیح گائیڈ کیا۔ لکھتے ہیں ان کے بیٹے کہ ابا کی امارت کے دوران ہمارا گھر سے زیادہ دفتر بنا ہوتا تھا، خوب رونق ہوتی تھی۔ زمینوں کا کام اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر دیا اور اپنا تمام وقت دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہر ایک آیا کرتا تھا بے تکلف طبیعت تھی۔ غیر جماعت رشتہ داروں کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے کہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں ہمارے کچھ رشتہ دار آئے تو روتے ہوئے کہنے لگے آج ہم لاوارث ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں نماز کی تلقین کرتے، خاص طور پر فجر کی نماز کی۔ ان کی چھوٹی بیٹی فائزہ کہتی ہیں کہ ابا کا اللہ پر توکل ہمارے لیے ایک مثال تھی۔ ہر طرح کا زمانہ دیکھا، نوجوانی میں یتیم ہوئے، ہر طرح کے حالات دیکھے، تنگی بھی اور عام بھی، مگر میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ ابا نے اللہ پر توکل کا برملا اظہار کیا، اور ہمیشہ کہتے کہ میرے ہر کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ ابا کو خلافت سے بے انتہا محبت تھی، اور خلافت کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے تھے، اور ایک ابتلا بھی ان پر آیا اور اس کو بھی انہوں نے بڑے صبر اور دعاؤں کے ساتھ گزارا۔ ان کے چھوٹے بھائی ملک طارق علی کھوکر جو دوسری والدہ سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 9 سال تھی جب میرے والد فوت ہوئے، اور یہ بھائی جان جو تھے میرے بڑے بھائی ملک فاروق، یہ 22 سال کے نوجوان تھے، لیکن انہوں نے ہمیں باپ کی طرح سنبھال لیا، اور تمام عمر مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ غیر جماعت پھر یہ لکھتے ہیں غیر جماعت رشتہ داروں پر ان کا خاص رعب تھا، اور ان کا یہ خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ بے شمار احمدی خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے، بہت سے بچوں کو تعلیم دلوا کر برسر روزگار کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہر ضرورت مند کو قرضہ دیتے تھے، اور کبھی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ اس نیت سے دیتے تھے کہ یہ قرضہ حسنہ ہے۔ بہت سے نوابائے کہتے ہیں کہ ہمیں احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ملک فاروق احمد کھوکر صاحب نے اپنوں کی طرح سنبھال کر ہماری ضروریات کا خیال رکھا۔ 80 سال کے جب ہوئے تھے، لیکن گزشتہ 2 سال سے کہتے ہیں ان کو فکر تھی تو یہ ہے کہ اپنی جائیداد کا حصہ ادا کر دوں، تو زیادہ تر حصہ جائیداد ادا کر دیا تھا، کچھ رہ بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو توفیق دے کے باقی بھی ادا کر دیں۔ ان کی بہن طاہرہ کہتی ہیں، یہ بھی دوسری والدہ سے ہیں، کہ میرے بھائی نے ہمیشہ میرے ساتھ ایک شفیق باپ کی طرح سلوک کیا۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی سگے اور ستیلے کی تفریق نہیں کی، سب بہن بھائیوں سے یکساں سلوک کیا، اور دونوں والداؤں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ ہمیں کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہماری مائیں علیحدہ ہیں۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ واقعتاً میرے باپ ہی کی جگہ تھے، جس طرح خاموشی سے ایک باپ اپنی بیٹی کے دکھ اور سکھ میں کام آتا ہے، بالکل ایسا ہی ان کا میرے ساتھ تعلق تھا۔ پھر ان کی بیٹی نمود سحر کہتی ہے کہ کچھ چیزیں ابا کی زندگی میں بہت نمایاں ہیں اور بار بار یاد آتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ ان کی مہمان نوازی اور لوگوں سے محبت کا تعلق ہے۔ پھر کہتی ہیں مہمان نوازی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کھانا پکا ہوتا، مہمان آ جاتے، کھانے کے لیے گھر والے بیٹھے ہیں، لیکن وہی کھانا باہر مہمانوں کو چلا گیا، اور گھر والوں نے پھر انڈے تل کے گزارا کر لیا۔
پھر کہتی ہیں کہ بہت سی غلطیاں زندگیوں میں ہوتی ہیں، انسان سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض اطلاع میں سے بھی ان کو گزرنا پڑا، لیکن کبھی خلافت کے بارے میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ہمیں کبھی خیال ہو کہ کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے خلیفہ وقت کا۔ ہمیشہ ہمارے گھر میں خطبہ سننا اور جماعت سے تعلق رکھنا یہ خاص اہتمام سے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو صبر و حوصلہ دے اور نیکیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے رحمۃ اللہ صاحب، انڈونیشیا کے ہیں یہ۔ 66 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشرقی جاوا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1980 میں جماعت انڈونیشیا کے سابق رئیس تبلیغ مکرم سیوطی عزیز احمد صاحب کے ذریعے بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔ 1993 میں نظام وصیت میں شامل ہوئے۔ اپنی وفات تک وہاں کرنگ نٹگا کی جماعت وہاں خدمت کی توفیق ان کو ملتی رہی۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بچے اور 6 نواسے شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ نے لکھا کہ مرحوم نے خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہجوم کے درمیان قطاروں میں کھڑے دیکھا۔ انہوں نے خواب میں کسی سے پوچھا کہ کون سی قطار میں شامل ہو جاؤں۔ کسی نے ایک قطار کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک مقدس ہستی تھی۔ مرحوم نے اس مقدس آدمی کو نہیں پہچانا۔ کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے خواب میں جس مقدس ہستی کو دیکھا تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ اسی وجہ سے مرحوم جماعت کی سچائی کے قائل ہو گئے اور پھر بیعت بھی کر لی۔ آپ کی بیٹی نے لکھا کہ مرحوم بیعت کے بعد مقامی جماعت کے علاوہ لوکل مجالس انصار اللہ میں خدمت جا لاتے رہے۔ جماعت کو مخالفین کی طرف سے حملے اور دھمکیاں ملتیں۔ مرحوم بڑی بہادری سے جماعت کی طرف سے دفاع کرتے تھے، بڑے سخی تھے۔ جب کوئی مدد مانگنے یا قرض لینے آتا تو ہمیشہ اس کی مدد کرتے۔ ان کی تیسری بیٹی نے لکھا کہ خلافت سے بے انتہا محبت رکھنے والے تھے اور بڑے اطاعت گزار تھے۔ عبدالباسط صاحب امیر انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ بے پناہ محبت رکھنے والے تھے خلافت اور جماعت سے۔ کہتے ہیں وہاں ایک مغربی جاوا کے ایک شہر میں ایک جماعت ہے، وہاں چند مرتبہ مخالفین جماعت نے ہماری مسجد پر حملہ کیا اور مقامی حکومت کو جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی لگانے کے لیے کہا۔ اس موقع پر رحمۃ اللہ صاحب نے بڑی بہادری سے مخالفین اور مقامی حکومت کا سامنا کیا اور ان کے اعتراضات کے جواب دیتے رہے، اور مرحوم کی کوششوں کی وجہ سے وہاں اب تک جماعت قائم ہے اور کوئی پابندی نہیں لگی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے الحاج عبدالحمید ٹاک صاحب جاری پورہ کشمیر کا۔ یہ 24 دسمبر کو 94 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ محمد اکرم ٹاک صاحب جاری پورہ کے بیٹے تھے جو اس علاقے کے ابتدائی احمدیوں میں سے تھے۔ مرحوم بہت نیک، نرم مزاج، مل نثار، ہر دل عزیز، سنجیدہ مزاج، خاموش طبع بزرگ تھے۔ لمبا عرصہ جماعتی خدمات کی توفیق پائی۔ صوبائی امیر جموں و کشمیر کے علاوہ ضلعی امیر اور ناظم انصار اللہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مقامی جماعت میں مقامی عہدوں پر خدمت بجا لاتے رہے۔ سالہ سال انجمن تحریک جدید بھارت کے آزادی ممبر اور رکن رہے۔ صوبائی امارت کے دوران 1987 میں وادی کشمیر میں 5 جماعتی اسکولوں کا قیام بھی عمل میں آیا ان کے وقت میں۔ کئی مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر کے لیے آپ نے بہت محنت کی۔ نوجوانوں کی علمی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور بڑھانے کے لیے کافی کوششیں کرتے اور اس کام میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ یاری پورہ کے علاقے میں ان کی سماجی خدمات کی وجہ سے لوگوں میں آپ کی بڑی عزت تھی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے ان سے کہ اللہ نسلوں کو بھی نیک اور صالح بنائے، خدمت کی توفیق دیتا رہے۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.